ایکٹیویٹی ریٹ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز میں تقریباً 12% ہے۔ اب سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹڈ ہمارے شہر ہیں وہ لاہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور ہمیشہ سے ہاٹ سپاٹ رہا ہے۔ لاہور کے بعد ملتان، راول پنڈی اور فیصل آباد، یہ 4 ایسے شہر ہیں۔ اب گجرانوالہ جو ہے وہ بھی تیزی پکڑ رہا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 4% پہ چلا گیا۔ لاہور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ واز ایز لو ایز 1%، لیکن اب کچھ چند دنوں سے 4% پہ چلا گیا۔ جو 2 بڑے شہر ہیں ہمارے جن میں سب سے زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے، سب سے اوپر جو اس وقت تعداد میں، آج سے 25 دن پہلے انفیکٹیوٹی ریٹ ملتان میں 31% تھا۔ بہت مشکل سے یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کر کے ایریاز کو روک کے ایس او پیز پہ کروا کے ہم لے کے آئے اس کو ٹو 17%، اور آج الحمدللہ اس وقت ہم 12% پہ ہیں۔ یعنی باقی جتنے اس وقت شہر ہیں ان کے مقابلے میں ابھی بھی ملتان کا سب سے زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے۔ اس کے بعد 11% پہ راول پنڈی ہے، پھر لاہور اور پھر فیصل آباد۔ اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریٹ کیونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے لیے نیچرلی ایک بڑی اس وقت فکر مند سچویشن ہوئی ہوئی ہے، ہم پریشان ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب مریض آپ کے ہسپتال میں آتے ہیں تو اب میجورٹی سیریس پیشنٹس آ رہے ہیں۔ ملتان کے اندر اس وقت کوئی تقریباً 65% بیڈ آکیوپینسی ہے۔ جو ہمارے بیڈز مخصوص کی ہوئی ہیں جس میں کوئی تقریباً 438 بیڈز ہیں، ان کی کوئی اس وقت آکیوپینسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 60 to 65% ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں 70% تھا، اب 65% ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے وینٹیلیٹرز کا، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ملتان کے اندر ہمارے پاس جو 58 وینٹیلیٹرز ہیں پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں، 41 وینٹیلیٹرز آر آکیوپائڈ، 41 وینٹیلیٹرز ہیو پیشنٹس آن دیم۔ یہ سارے فیکٹس آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ 68 وینٹیلیٹرز ہیں اور 41 دے آر انڈر یوز، 17 ہمارے پاس اس وقت رہ گئے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤنز کی تھرو ہم نے، آپ کو پتہ ہے اٹ ہیز بین اے ویری سکسیسفل اسٹریٹجی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤنز کے تھرو ہم نے تقریباً 2030 لوکیلٹیز پنجاب کے اندر لاک ڈاؤن کی ہوئی، جس کے تحت اس وقت کوئی تقریباً 40,000 لوگ جو ہیں وہ آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں۔ 40,000 پیپل ہیو بین آئسولیٹڈ ٹو پریونٹ دا اسپریڈ آف دا ڈیزیز۔ یعنی آئسولیٹ اس لیے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ اسی ایریا میں کنفائن رہیں 14 دنوں کے لیے، اور پھر جب کلیئر ہوں ان کے ٹیسٹ وغیرہ تو تب ان کو وہاں سے اجازت ہو۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ سیکنڈ ویو کیوں آئی؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ہمت کر کے ہم نے، باقی اگر ہم ملکوں کے حالات دیکھیں تو ہمارے قدرے بہت بہتر حالات تھے اور اللہ کی اس میں بہت بڑی ہمارے پہ مہربانی تھی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے انڈسٹریز بھی کھولی، اس کے اندر کاروباروں کا کام بھی شروع کیا، اسکول کالجز بھی کھلے، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا جو رسومات ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی کی، شادیاں، شادی گھر وغیرہ، سب کی اجازت مل گئی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ایس او پیز پریکٹس کرنے چاہیے، لوگوں نے انکار کر دیا پریکٹس کرنے سے، اور انکار کر دیا یا اس چیز کو اہمیت نہیں دی۔ اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مریض جو ہے کرونا کا ہے، تو اب لوگ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو مسلسل یہ بات کر رہے تھے، تو آئی بلیو کہ پور کمپلائنس جو تھی ہماری ایس او پیز کی، اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز جو ہے دوبارہ ریسرجنس ہوئی ہے اس کی۔ اور ہمارے لیے تو اس وقت بہت فکر کی بات، اس لیے آپ کو پتہ ہے سارے اسکول کالجز بند کر دیے گئے، بیکاز وی بلیو کہ ایک وہ سورس بہت بڑا ہے اسپریڈ کا، اور دوسرا بہت بڑا سورس جو اسپریڈ کا ہے وہ اجتماع، خاص طور پہ بڑے اجتماع جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو مسلسل اپیل کرتی رہی ہوں سب کو کہ آپ مہربانی کر کے اس طرح کوئی اجتماع نہ کریے، نقصان بہت ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ گجرانوالے کے اجتماع کے اندر کوئی روک تھام نہیں کی گئی تھی۔ ہم نے ان کو میں نے تو اپنی 2 ٹیمیں بھجوا کے اپنے اپوزیشن والوں کو باقاعدہ سینیٹائزرز اور ماسک بھی بھیجے تھے، وہ علیحدہ بات ہے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اس وقت گجرانوالہ کا انفیکٹیوٹی ریٹ 4% پہ پہنچ گیا۔ جہاں تک تعلق ہے یہ باقی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ اس لیے آپ کے سامنے، سب کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایس او پیز پہ کمپلائنس نہیں کریں گے، اور ایس او پیز جو ہیں
ان کو پریکٹس نہیں کریں گے تو سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کل ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم باقی ملکوں سے اس وقت ہماری منفرد حیثیت ہے اور جس کی ساری دنیا میں اپریسیشن ہوئی ہے، اور یہ کوئی ہم نے نہیں اپریشیٹ کیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیو اپریشیٹڈ اٹ، جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز والوں نے کہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز نے کہا، ایوری بڈی اپریشیٹڈ کہ جس طریقے سے پاکستان نے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ سارے صوبوں نے مل کے ایک ایفرٹ کی، اس کی وجہ سے تعداد مریضوں کی کم ہوئی اور ہم اپنی یہ کیا کہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ لیکن سچویشن جو ہے اس وقت جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ پشاور کا سب سے ہائیسٹ ہے، اور اس وقت اگر ہائیسٹ ہے تو 2 منٹ بندہ سوچتا ہے کہ کیا ایسی خاص بات ہوئی وہاں جو اتنا ہائی ہو گیا۔ آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ بھی جہاں جہاں بھی اجتماع ہوں گے وہاں یہ پرابلم ہوگا ضرور، اور میرا خیال ہے ان چیزوں سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ ناٹ اونلی ڈز اٹ افیکٹ یور اکانومی، بیکاز نیچرلی جب آپ بند کرتے ہیں، اب دیکھیں جب ہم نے شادی گھر بند کر دیے تو سردی کا موسم ہے، کتنے لوگ باہر بندوبست کر سکتے ہیں، کھلے عام میں بندوبست کر سکتے ہیں، اور وہاں اب شادی کا ٹائم جو ہے وہ بھی 11 سے 3 بجے کر دیا ہے کہ دن میں شادیاں ہو جائیں تاکہ لوگوں کا کاروبار، یہ ایک بڑا مشکل قسم کے وہ کہتے ہیں ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ کاروبار بھی چلتا رہے، لوگوں کی روزگار بھی چلتی رہے، اور ہم کسی طریقے سے وہ رکاوٹ ڈالیں اور کمپلائنس کروائیں SOPs کے کہ یہ وبا نہ پھیلے۔ تو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ بیلنس ٹو مینٹین، مطلب بالکل ہم اس پہ ایک شارپ ایج شارٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کسی طرح بھی ہم اس طرف گر جائیں کہ جی اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں سب کچھ بند کر دیجئے، تو آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان اکانومی کے ہوتا ہے۔ بہت بڑی دنیا کی اکانومیز اس وقت گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ یو ٹاک اباؤٹ امریکہ، سب سے ہائیسٹ ریٹ آف ان امپلائمنٹ ایٹ دا مومنٹ ان امریکہ، انہوں نے کہا جی in the last 70 years after the Great Depression اس وقت سب سے زیادہ بڑا ریٹ ہے ان امپلائمنٹ کا۔ اسی طریقے سے آپ کے ویسٹرن یورپ کے حالات دیکھ لیجئے، آپ انگلینڈ کے حالات دیکھ لیجئے، سچویشن از بیڈ، اور ہمیں ویکسین کا جب تک نہیں آئے گی تو ہم نے حفاظتی تدابیریں جو ہیں انہی کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اس وبا کو روک سکیں۔ ویکسین کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس وقت کام ہو رہا ہے، 3را ٹرائل اس کا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑی رقم مخصوص کی ہوئی ہے کہ ہمیں کبھی جب بھی ویکسین سکسیسفل ہوگی انشاءاللہ وہ ویکسین ہم سب سے پہلے لا کے، اور جو سب سے ولنریبل گروپ ہے سوسائٹیز کا، جیسے فار ایگزامپل فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو دی جائے، پھر اس کے بعد جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں، جو سب سے زیادہ سسیپٹیبل گروپ ہے، جیسے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، لوگ جن کی کمپرومائزڈ امیونٹی ہے، یا وہ لوگ جو آلریڈی بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں، جیسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر، ان کی زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ خدا نخواستہ سچویشن خراب سے خراب ہوتی چلی جائے۔ تو میں یہ ساری سچویشن اس لیے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک اپیل کرنا چاہ رہی ہوں، بہت دنوں کے بعد میں آ کے بیٹھ کے آپ سب کے سامنے ایک اپیل پوری قوم سے اپیل کر رہی ہوں کہ یہ وقت ہے جب ہمیں سب کو ساتھ کھڑا ہو کے اور SOPs کو پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر اکنامک ڈپریشن نہ آئے، اکنامکل ڈاؤن فال نہ آئے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم SOPs مینٹین کریں۔ ایک ماسک پہننے سے، آپ یقین جانیے، ایک ماسک پہننے سے سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ 70% آپ بیماری روک سکتے ہیں صرف ایک ماسک پہننے سے۔ اور ماسک پہننے کے علاوہ اگر آپ اپنی سوشل ڈسٹنسنگ رکھ لیں، آپ ہاتھ بار بار اپنے دھو لیں، اور کوشش یہ کریے کہ جو ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، جو روز معاش کمانے کے لوگ ہیں ان ضرور گھر سے نکلیں، کسی اور ایکٹیویٹی پہ نہ نکلیں تو آپ بچاؤ کر سکتے ہیں۔ بچوں کا اسکول بند کرنا اور کالج بند کرنا ایک مشکل ترین ڈیسیجن تھا ہمارا، وجہ یہ ہم بھی، ہمارے لیے بچوں کی تعلیم سب سے اہم ہے، لیکن ہم نے اس لیے بند کیے کہ بیکاز بچوں میں شاید اس طرح سمٹمز نہ آئیں، لیکن
گھر آ کے اگر وہ کسی بڑے کو یا بزرگ کو ان سے لگ جائے انفیکشن تو پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں, ریکور تو ہمارے اب ملک میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کیا ہے کرونا سے, لیکن 30% سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ریکوری کے بعد سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے. مت بھولیے گا کہ یہ بیماری ایک ایسی موذی بیماری ہے جو اپنے سائیڈ افیکٹس چھوڑ کے جاتی ہے. لنگس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, پیپل آر افیکٹڈ, اور آن ریکارڈ ہے کہ جن کی ذرا سیویئر النس تھی اور جن کو نمونیاز ہوئے, فائبروسس, ان کو اب بھی اس وقت بھی وہ نیگیٹو تو ہو گیا لیکن اینڈ آف دا ڈے دے آر اسٹل سفرنگ فرام لنگ پرابلمس. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے, سب کو خبر ہونی چاہیے, اور پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کو بالکل کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہر طریقے سے وبا سے بچانا چاہیے. آخر میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کل سے شور و غل مچا ہوا ہے ملتان کے جلسے کا. آپ لوگوں کے سامنے مجھے میرا خیال ہے کچھ آپ بچوں نے میں سے انٹرویو بھی لیا تھا. میں آپ کے سامنے میں اپیل کر رہی ہوں پچھلے 3-4 دنوں سے آپ کے سامنے ہی اپیل کی کہ آپ خدا را پلیز ضرور, جلسوں کا ٹائم بڑا ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے, ملک کی سلامتی, لوگوں کی صحت ہمارے لیے اولین فرض ہے ہمارا. اگر لوگوں کی صحت رہے گی تو انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں, جلسے جلوس کا بڑا ٹائم ہے, تو مہربانی کر کے آپ جلسے جلوس نہ کریں. تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح کے رویہ اپوزیشن نے اس وقت اختیار کیا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں. وطن کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے, کوئی بلڈنگوں کے ساتھ تھوڑی محبت ہوتی ہے, کوئی درختوں سے ہوتی ہے یا کہ وہاں کے سڑکوں سے ہوتی ہے. آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ پاکستان اور یہ قوم جو ہے یہ لوگوں کے اوپر, یعنی لوگ بناتے ہیں نا اس قوم کو. اگر ہمیں اپنی قوم کی اتنی فکر ہے تو پھر ہمیں ان کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. میں ابھی بات ختم کرتی ہوں, آپ کے صبر سے میں سب کے سوالوں کا جواب دوں گا. اس لیے میں تو ایز اے ڈاکٹر نمبر 1 اینڈ ایز ہیلتھ منسٹر, کیونکہ سب سے زیادہ تو میں پریشر میں آ جاتی ہوں جب مریض بیمار ہوتے ہیں, تو میں آپ سب سے ریکویسٹ یہی کروں گی اور سب کو اپیل کروں گی کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا صبر کر لیجئے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آلریڈی ہم پلیٹو کی طرف جا رہے ہیں, ہم حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اگر بہتر ہو گئے تو چند دنوں کے بعد پھر آپ یہ کام کر لیجیے گا. جی پہلے آپ پھر آپ کے جی میڈم یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم تو بازید ہے کہ وہ تو جلسے کرے گی, وہ تو پیچھے رکنے والی نہیں ہے. کیا اس حوالے سے محکمہ صحت نے ہسپتالوں کے اندر کوئی ایمرجنسی مزید نافذ کی ہے؟ کیونکہ ہسپتالوں کے اندر SOPs پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے لاہور کے ایک سرکاری بڑے ٹیچنگ ہسپتال میں بھی OPD گزشتہ کئی دنوں سے بند ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. محکمہ صحت اس حوالے سے کیا کرے گا؟ کیونکہ دسمبر میں ایک بڑا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی, جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے صحت کی ہر قسم کی سہولت میں بہت امپرومنٹ لائے ہیں. آپ کے سامنے آج ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 20,000 سے لے کے 25,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 18 نئے لیب بنا لیے. ہسپتالوں کے اندر اس وقت ہمارے پاس 10,000 بیڈز ایسے ہیں جن پہ سینٹرلی آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں کہ مریضوں کو اگر آکسیجن کی ضرورت پڑے تو مریضوں کو آکسیجن ملے. وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھا کے اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز 2,500 پہ چلے گئے ہیں, جس میں ہم نے تقریباً بہت بڑی جو تعداد ہے وہ مریضوں کے لیے, انہی مریضوں کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے. یہ سارا کام کیا ہے ہم نے. نئے 50 بیڈز جو ہیں وہ ایڈ کیے ملتان کے اندر. یہ سارے کام تو ہم کریں گے ہی کریں گے, اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ پھر بھی کسی بھی اتنے بڑے بڑے جو جن کی انفراسٹرکچر ہیلتھ کے اتنے بڑے بڑے تھے وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں باہر کی دنیا میں. تو اگر خدا نہ خواستہ تعداد بڑھے تو پھر ہم بھی پریشر میں آ جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہمارے پاس وافر مقدار میں اس وقت سارے اسپتالوں میں موجود ہے. ہر قسم کی دوائی ہم نے انشور کی ہے جو خاص طور پہ کووڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ وافر مقدار میں وہ سارے اسپتالوں میں بھی موجود ہے. یہ سب کچھ ہم نے تیاری پوری کی ہوئی ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ اور جہاں تک آپ نے فرمایا بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ ہاسپٹلس کے اندر اس کے لیے ہم نے نوٹیفیکیشن کر دی ہے اور سختی سے کہا. اسٹاف کا جہاں تک تعلق ہے ان پہ ہم سختی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے
آپ SOPs وہ کریں. وجہ یہ ہے کہ اسٹاف آپ کو بتایا کہ ان کے اندر آلریڈی 12% انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر ہم نے اسپتال مخصوص کیے ہوئے، میو کا مخصوص کیا ہوا ہے، لیکن باقی اسپتال بھی اس وقت جب مریضوں کی تعداد بڑھی تو مریضوں کو لے رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس میو اسپتال کے اندر کوئی تقریباً 61 سیریس پیشنٹس ہیں. ہمارے پاس 450 بیڈ کی کیپیسٹی. ہم نے اس بیڈ ادھر کوئی اور کام نہیں کر رہے سوائے کووڈ کا، اور لوگوں کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح یورولوجی کا ہاسپٹل ہے، اسی طرح طیب اردگان ہسپتالوں کو مخصوص کیا ہوا ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آؤٹ ڈور کا کام بھی چلتا رہے. دیکھیں نا، پچھلے لاک ڈاؤن کے اندر جب آؤٹ ڈور بند ہوئے تو مریضوں کے بہت زیادہ نقصان ہوئے، کیونکہ صرف کووڈ نہیں تھا، اور بھی بیماریاں تھیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ باقی کام بھی چلتا رہے، جو روزمرہ کی اور مصیبت اور بیماریاں ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی رہے، اور جو مخصوص اسپتال ہیں وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے رہیں. جی آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر SOPs کو فالو کیا جائے تو 70% قابو اس پر پایا جا سکتا ہے. جس جگہ پر SOPs سب سے زیادہ فالو ہو سکتے تھے یا ہو رہے تھے وہ بچوں کے اسکول یا تعلیمی ادارے تھے، وہاں پر ذریعے ہو رہا تھا، وہ تو گورنمنٹ نے بند کروا دیے. اب جو بازار ہیں، تجارتی مراکز ہیں، تقریباً ایک سروے کے مطابق 70% لاہور جیسے شہر میں SOPs فالو نہیں ہو رہے. لوگ اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے جس طرح حکومت بار بار کہہ رہی ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا حکومت SOPs کے حوالے سے کسی لیول پر سختی کا ارادہ رکھتی ہے، یا صرف کہتے رہیں گے اور بار بار کہتے ہی رہیں گے؟ میرا خیال ہے دوسرا یہ بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ جو ایک عام تاثر ہے کہ سردی ختم ہوگی مڈ جن میں یا فیب میں، تو شاید کرونا ختم ہو جائے یا اس کی ویو میں کوئی کمی آ جائے اگر بے احتیاطی بھی کی جائے. اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کرے کہ یہ جان سے چھٹے، ہماری بھی جان چھٹے اور یہ ختم ہو جب سردی کا. لیکن ابھی فور دا ٹائمنگ سردی کے موسم میں آپ کی امیونٹی ویسے کم ہو جاتی. پھر ہماری مصیبت اس بات کی ہے کہ اسموگ اور جہاں ایریاز کے اندر پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے، وہ پارٹیکولیٹ میٹر آپ کا یہ کیری کرتا ہے وائرس. انفیکشن کا ریٹ جو ہے وہاں عموماً بڑھ جاتا ہے. سردیوں کے موسم کے اندر ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے رہیں گے، اور تبھی ہم پوری کوشش، کیونکہ دیکھیں نا، آپ ہمیشہ یاد کریں رکھیں کہ سردیوں کے موسم میں نمونیا کی تکلیف، اس طرح کی چیزیں آپ عموماً سنتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہیں. تو تعداد مریضوں کی ویسے بھی بڑھ جاتی ہے، اوپر سے کووڈ کی وجہ سے مزید اضافہ ہو جائے گا. جہاں تک ہمیں امید ہے کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر انشاءاللہ ویکسین سامنے آ جائے گی. ویکسین کے آنے کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کبھی کمنٹ کر سکے کہ ناؤ وی ڈونٹ ہیو ٹو ویئر اے ماسک. ورنہ تو جب تک ویکسین نہیں آئے گی اور ویکسینیشن کا کام نہیں شروع ہوگا ہمیں ماسک پہننا پڑے گا. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ SOPs پہ اس وقت ہمارے لیے امپلیمنٹ کروانا بہت ضروری ہے. لیکن آپ خود ہی دیکھ لیجئے نا، جب سختی کریں تو تب برے، سختی نہ کریں تو تب برے. ہماری تو زندگی اس طرح کی گزر رہی ہے کہ اگر ان کو روکیں تو تب برے، اگر روکیں تو پھر برے بنتے ہیں، نہ روکیں تو تب برے. پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس قسم کی حکومت ہے کہ آپ روکتے نہیں ہیں. اگر روک دیں تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کس طرح کی حکومت ہے کہ آپ روک رہے ہیں. اور فری ایکسپریشن، وہ تقریر کا، کل میں ایک پروگرام میں تھی اپنا گیلانی صاحب کے ساتھ، یہ اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں امریکہ کے اندر کتنی پروٹیسٹیں ہوئیں اور کتنا نا شور مچا اور کسی نے روکا نہیں وہاں. تو میں نے کہا تبھی حالات امریکہ کے اتنے برے ہو گئے اور اتنے خراب ہو گئے اور کتنے لوگ فوت ہو گئے. یعنی جب آپ کی نمبر آف ڈیتھس ہیو گون اباؤ 1 ملین ڈیتھس وہاں ہو گئی ہیں، تو who was held responsible? End of the day Trump was held responsible for it. تو اگر وہ الیکشن ہارا تو بیسکلی it is because he mismanaged COVID. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سارے سیاستدان یا لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈرز جو ہیں، ہم سب کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم ہی اگر حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں حالات بہتر. اب بلاول صاحب کو ہو گیا نا کورونا، انہوں نے، وہ تو ماسک پہن کے رکھتے تھے، اس کے باوجود ہی مینج ٹو گیٹ اٹ. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے لیڈروں کو ہو رہا ہے. کل خدا نہ خواستہ لیڈر جو لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت بہتر علاج کا سلسلہ ہو سکتا ہے. غریبوں نے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے نا. پھر جب آئیں گے ہمارے پاس تو یہ نہ ہو نا ہمارے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکیں. جی بیٹا. ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن اور کورونا پہ تو بڑی بات ہو گئی ہے، کچھ محکمے کارڈر کی بات کریں. جب 2.5 سال پہلے آپ جب منسٹری آپ نے سنبھالی تو جو آپ کا ایجنڈا تھا کرپشن کا خاتمہ اور ہاسپٹلز میں اصلاحات جو لانے تھے،
دونوں معاملات میں ہی جو ابھی اب ذرا سا ماسک اتار کے بیٹا تاکہ کلیئر بات مجھے. منسٹری کی جو کارکردگی ہے 2-2.5 سال وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. خاص طور پر آپ دیکھیں ایم ڈی اے ایکٹ کی بات ہو رہی تھی, 2.5 سال گزر گئے, کس ہاسپٹل میں ابھی تک ایم ڈی اے ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہوا ہے, ہسپتالوں میں اصلاحات لائی گئی ہیں. دوسرا جو کرپشن کے سیریس ایلیگیشن ابھی آپ کی منسٹری پہ لگے ہیں سروسز انسٹیٹیوٹ میں, جہاں پر یہ کہا گیا کہ کرونا کے جو اکوپمنٹ سے جو دیگر معاملات اس میں بھاری جو کرپشن کی گئی, نیب میں کیس لگا گیا, اور جو نئے پرنسپل آئے انہوں نے آ کے انتظامیہ کمیٹیاں تحلیل کر دی کہ انہوں نے بھاری کرپشن کی ہے. تو کیا کارکردگی؟ اچھا میرا خیال ہے دیکھیں جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے, آپ اگر سمس کے اندر کوئی غلط کام ہوا ہے اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ ساری کارکردگی کے اوپر تو آپ برش نہ پھیر دینا. اس حکومت کے آنے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہم نے کی, جو کہ آپ کو آپ اس کا ذکر ہی کبھی نہیں کرتے, کہ 50% تو ویکنسیز آپ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نرسز کی تھی. اس سے انکار کرتے ہیں آپ کہ ہم نے 32,000 بندہ امپلائی کیا. یو کانٹ ریفیوٹ دیٹ. از دیٹ ناٹ ایک ترقی کی طرف کہ ایک ہسپتال جس میں 100 بندوں نے کام کرتا تو 50 کیسے کام کر 100% پرفارمنس دیتے. ہم نے آتے سار 32,000 نیا بندہ رکھا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے رکھا ہے. آپ نے کبھی کوئی دیکھا سنا ہے کہ کوئی کورٹ میں گیا ہو یا کسی نے احتجاج کیا ہو؟ ہم نے پراپرلی پبلک سروس کمیشن کے تھرو, این ٹی ایس کے تھرو پراپر طریقے سے ویب سائٹ پہ نام ڈال کے, تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو, ہم ہر کام بغیر سفارش کے 32,000 بندہ رکھا گیا. ایک. نمبر 2, غریب آدمی ہماری ٹاپ پرائرٹی. ہم نے آتے سار لاسٹ جنوری, یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2019 جنوری, 22 فیبروری ہم نے پہلا ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا راجن پور میں. جنوری 2020 کے اندر 36 کے 36 اضلاع کے اندر 52 لاکھ فیملیز کو ہم نے کارڈ دے دیے. وی گیو دیم کارڈز, دے آر یوٹیلائزنگ دوز کارڈز. میرے پاس لوگوں کے باقاعدہ ایویڈنس آ رہا ہے کہ لوگ اس کارڈ کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو بھی حکومت کی کارکردگی نہیں کہتے تو زیادتی کی بات ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز, اگر ہماری کارکردگی نہ ہوتی اور ہم اپنے آپ کو پراپرلی آرگنائز نہ کرتے تو کیا ساری دنیا پاگل ہے کہ جو ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے کووڈ کو بہت اچھی طرح مینج کیا؟ وی ہیو مینج کووڈ. ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے کہ اٹ ہیز بین مینجڈ ویری ویل بائی دی انفراسٹرکچر اویلیبل. ابھی بھی اس وقت آپ کی فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. اب اس مرتبہ بھی کمپیریٹیولی اور کم ہو گیا. وجہ یہ کہ اس 8 مہینے کے اندر ہم نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں. تو یہ بھی تو کارکردگی ہماری ہی ہے, یہ بھی حکومتوں کی کارکردگی ہے کہ ہسپتال کے اندر کووڈ کا مریض کو فری ٹریٹمنٹ ملی. مہنگے سے مہنگا ٹیکہ جو تھا دیٹ واز اویلیبل فار, ہم نے ایکٹیمرا, ریمڈیسیور, نام لیں آپ دوائی کا, وہ دوائیاں اویلیبل کی اور غریب آدمی کی. جی ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں. جی بتائیے. ایک تو کلیئر کیجئے گا کہ اس وقت گورنمنٹ سوائے اپیلز کے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. یہ جو جلسے جلوس کے حوالے سے ہے, جی, حالانکہ حکومتیں اپیل نہیں کیا کرتی. جی, حکومتیں صرف فیصلہ کرتی ہے اچھا یا برا اور پھر فیصلوں پہ عمل درآمد کرواتی ہیں. گجرانوالہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرح بہت زیادہ بڑی, چھاپڑ بہت زیادہ بڑی. ملتان میں کل جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد